وَيَثْبُتُ النَّسَبُ وَمُدَّتُهُ مِنْ وَقْتِ الدُّخُولِ عِنْدَ مُحَمَّدٍ وَبِهِ يُفْتَى أي إن كان من وقت الدخول إلى وقت الوضع 6 أشهر يثبت النسب وإن كان أقل لا وعند أبي حنيفة وأبو يوسف يعتبر من وقت النکاح كما في النکاح الصحيح. مسئلہ یہ بیان کیا ہے کہ نکاح فاسد ہوا تھا اور نکاح فاسد واجب الرفع ہوتا ہے، اس کو ختم کرنا واجب ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے. لیکن نکاح فاسد ہوا اور شوہر اور بیوی نے وصی کر لی، آپس میں مل لیے اور اس کی عوض بچے کی پیدائش ہو گئی تو یہ بچہ جو ہے وہ ثابت النسب کہلائے گا، بچے کا نسب ثابت ہو جائے گا. جو مولود ہے تو مولود جو ہے وہ اس عقد سے ثابت النسب ہو جائے گا اور عورت پر طلاق کی عدت بھی لازم و واجب ہوگی کہ عورت عدت بھی گزارے گی، طلاق کی موت کی عدت نہیں گزارے گی. اور بیوی جو ہے وارث ہوگی شوہر کی نہیں، تو کہتے ہیں بیوی جو ہے وہ شوہر کی وارث نہیں ہوگی، اس لیے کہ عقد فاسد سے کچھ واجب نہیں ہوتا، کچھ ثابت نہیں ہوتا. بہرحال اس نو مولود کا نسب جو ہے وہ احتیاطاً ثابت ہوگا اور اس کی مدت کا اعتبار کیا کب سے جائے گا. تو اس میں اختلاف ہے امام محمد کا اور شیخین کا. شیخین اور امام محمد کا اختلاف یہ ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نسب کی مدت کا اعتبار کیا جائے گا وقت دخول سے. نسب کی مدت ہے کتنی؟ نسب کی مدت 6 مہینے ہے. 6 مہینے اگر ہو جائیں تو بچہ ثابت النسب ہوتا ہے. بچے کی پیدائش کم سے کم 6 مہینے کی مدت میں ہو سکتی ہے. 6 مہینے میں بچہ پیدا ہو سکتا ہے. جو بچہ 6 مہینے میں پیدا ہو جائے وہ ثابت النسب کہلاتا. تو 6 مہینے ہے، لیکن اس مدت کا شمار کس وقت سے کیا جائے گا اس میں اختلاف ہے. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دخول کے وقت سے مدت کا اعتبار کیا جائے گا، یعنی جس وقت شوہر اور بیوی آپس میں ملے، جس وقت دخول ہوا، جس وقت وصی ہوئی، اس وقت سے اس کی مدت معتبر ہوگی. اور اسی پر فتویٰ بھی ہے کہ اگر نکاح فاسد ہوا اور نکاح فاسد میں بچے کی پیدائش ہوئی تو اس کے نسب کی مدت کا اعتبار جو ہے وہ وقت دخول سے کیا جائے گا. اگر وقت دخول سے وقت وضع تک پہلی مرتبہ ہم مستری کے وقت سے لے کر کے بچے کی پیدائش کے وقت تک 6 مہینے پورے ہو جائیں، 6 مہینے ہو جائیں، 6 سے زیادہ ہو جائیں، 6.5 7 وغیرہ ہو جائیں تو یہ بچہ ثابت النسب ہوگا. اور اگر وقت دخول سے وقت وضع تک 6 مہینے سے کم ہو، مثال کے طور پر 5 مہینے 10 دن ہو، 5 مہینے 20 دن ہو، 5 مہینے 29 دن ہو، اگر 6 مہینے سے کم میں بچہ پیدا ہو گیا وقت دخول سے وقت وضع تک تو امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک وہ بچہ ثابت النسب نہیں ہوگا، اس کا نسب ثابت نہیں ہوگا. اور شیخین رحمہم اللہ کا مذہب یہ ہے کہ ان کے نزدیک مدت حمل کی ابتدا کا اعتبار کیا جائے گا وقت نکاح سے. جس وقت نکاح ہوا ہے اس وقت سے لے کر کے بچے کی پیدائش تک اگر 6 مہینے ہو گئے تو وہ بچہ ثابت النسب ہوگا. اور اگر اس وقت سے لے کر کے بچے کی یعنی وقت نکاح سے لے کر کے بچے کی پیدائش تک 6 مہینے پورے نہ ہوئے تو بچہ ثابت النسب نہیں ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ جی سمجھ میں آ گئی دونوں کا؟ جی حضرت. تو ثمرہ اختلاف وہاں پر ظاہر ہوگا کہ جیسے مثال کے طور پر کوئی نکاح فاسد ہوا، زید اور ہندا نے نکاح کیا اور نکاح فاسد ہو گیا
اور زید اور ہندا نے آج نکاح کیا، نکاح فاسد. اب اس کے بعد میں انہوں نے وصی کی 5 دن کے بعد، وصی کی 5 دن کے بعد، دخول ہوا 5 دن کے بعد. تو آج سے لے کر کے جس دن 6 مہینے پورے ہوں گے، تو آج سے لے کر کے 6 مہینے کے پورا ہونے پر اگر کوئی بچہ پیدا ہوا تو شیخین کے نزدیک وہ بچہ کیسا ہوگا؟ بولیے. ثابت النسب ہوگا. ثابت النسب ہوگا. اور امام محمد کے نزدیک نہیں، غیر ثابت. ثابت النسب نہیں ہوگا، اس لیے کہ ابھی 5 دن باقی رہ گئے ہیں اسکول کے وقت سے. بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ جی ہاں، اس لیے کہ امام محمد کے نزدیک پر 6 مہینے کی مدت میں وقت نکاح سے پیدا، وقت نکاح سے لے کر کے وقت وضاحت 6 مہینے ہو گئے تو شیخین کے نزدیک ثابت النسب ہوگا. لیکن امام محمد کے نزدیک ثابت النسب نہیں ہوگا، اس لیے کہ اسے ابھی 5 مہینے 25 دن ہوئے لگ بھگ. جی. اور 5 مہینے 25 دن میں مدت حمل جو ہے وہ پوری نہیں ہوئی ہے، وضع حمل کی مدت پوری نہیں ہوئی ہے، لہٰذا اس صورت میں وہ بچہ ثابت النسب نہیں ہوگا. جی ملا لیجیے. وَيَثْبُتُ النَّسَبُ، اور نسب ثابت ہو جائے گا، نو مولود کا نسب ثابت ہوگا احتیاطاً. وَمُدَّتُ مِنْ وَقْتِ الدُّخُولِ عِنْدَ مُحَمَّدٍ، اور نسب کی مدت وقت دخول سے ہے محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک. وَبِهِ يُفْتَىٰ، اور اسی پر فتویٰ دیا جاتا ہے. اِن كَانَ مِنْ وَقْتِ الدُّخُولِ إِلَىٰ وَقْتِ الْوَضْعِ 6 أَشْهُرٍ يَثْبُتُ النَّسَبُ، یعنی اگر وقت دخول سے وقت وضع تک 6 مہینے ہو تو نسب ثابت ہو جاتا ہے. وَإِن كَانَ أَقَلَّ لَا، اور اگر کم ہو 6 مہینے سے لا تو نسب ثابت نہیں ہوگا. وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ يُعْتَبَرُ مِنْ وَقْتِ النِّكَاحِ كَمَا فِي النِّكَاحِ الصَّحِيحِ، اور شیخین رحمہم اللہ کے نزدیک مدت حمل کی ابتدا کا اعتبار کیا جائے گا وقت نکاح سے، کما فی النکاح الصحیح، جیسا کہ نکاح صحیح میں ہوتا ہے کہ اگر نکاح صحیح ہوا ہے تو وہاں پر مدت حمل کی ابتدا کب سے ہوتی ہے؟ وقت نکاح سے ہو جاتی ہے. کہ آج کسی نے نکاح صحیح کیا ہے اور آج کسی نے نکاح صحیح کیا ہے اور 6 مہینہ پورے ہونے پر اس کے یہاں بچہ پیدا ہو گیا تو بچہ ثابت النسب کہلاتا، بچہ ثابت النسب ہوگا. اور اس سے پہلے پیدا ہو گیا تو گڑبڑ ہے. بات سمجھ میں آ گئی سب؟ جی جی دیکھ لیجیے. وَمَهْرُ مِثْلِهَا مِنْ قَوْمِ أَبِيهَا وَقْتَ الْعَقْدِ، اور عورت کا مہر مثل اس جیسی عورت کا مہر ہے اس کی باپ کی قوم سے وقت العقد، عقد کے وقت. الحمدللہ. آپ نے بار بار پڑھ لیا، ہم نے بار بار پڑھا دیا کہ اگر مسمى فاسد ہو جائے تو مہر مثل لازم ہوتا ہے، اگر شراب کو مہر مقرر کیا گیا تو مہر مثل لازم ہوتا ہے، اگر خنزیر پر مہر کیا، خنزیر کو مہر بنایا تو مہر مثل لازم ہو جاتا. کس سے کہتے ہیں؟ اور ہم نے بھی اشارہ کر دیا تھا بار بار کہ اس کا بیان آگے آ رہا ہے، اس کا بیان آگے آ رہا ہے. تو اب مہر مثل کو یہاں پر بیان کر دیا ہے کہ مہر مثل کہتے اسے ہیں. تو بیان فرمایا کہ مہر مثل وہ ہوتا ہے کہ کسی بھی عورت کا مہر مثل
کے باپ کے خاندان کی اس جیسی عورتوں کا جو مہر ہے وہی اس عورت کا مہر مثل کہلاتا ہے. عورت کا مہر مثل وہ کہلاتا ہے کہ جو جیسی عورت کا ہوتا ہے، لیکن وہ عورت ہو کون سے خاندان، کس خاندان، کہتے ہیں اس کے باپ کے خاندان کی، اس کے باپ کی قوم سے ہو، ماں کی قوم سے نہیں ہو. نانا کی طرف کی عورتوں کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، بلکہ باپ دادا پردادا ادھر کا دیکھا جائے گا کہ ادھر کی جو عورتیں ہیں اس جیسی، تو ان جیسی عورتوں کا جو مہر ہوتا ہے وہی مہر جو ہے وہ اس عورت کا مہر مثل کہلائے گا. مماثلت میں باپ کے خاندان کی عورتوں کا اعتبار ہوگا، جیسے مثال کے طور پر بہن ہو اس کی، چچیری بہن ہو اس کی، پھوپھی ہو اس کی، تو ان عورتوں کا جو مہر ہوتا ہے وہی مہر جو ہے وہ اس کا مہر مثل کہلائے گا. سمجھ میں آ گیا آپ کے مہر مثل؟ جی حضرت. حضرت اگر چند عورتوں کا مختلف مہر ہو تب دیکھا جائے گا کہ اس جیسی عورت کون سی ہے. وہ چند عورتیں جو ہیں ان چند عورتوں میں اس جیسی کون سی ہے. اس جیسی میں دیکھا جائے گا کہ اس کی عمر کی ان میں کون سی ہے، خوبصورتی میں ان میں سے کون سی ہے اس کی طرح ہے. مال کے اعتبار سے مماثلت بھی چند طریقوں سے ہوتی ہے، اس کو آگے چل کر کے بیان کیا. سنن جمالن مالن عقلن دینن بلدن عصرن بکارتن سیابتن. یہ دیکھایا جائے گا کہ جیسی عورت عمر کے اعتبار سے کہ عمر میں مماثل ہونا چاہیے، اور عمر میں مماثلت وہ معتبر ہوگی جو عرف عام میں ہوتی ہے، کہ جسے عرف عام میں بڑا یا چھوٹا کہتے ہیں. لہذا اگر سال دو سال کا فرق ہے، 2-3 سال کا فرق ہے، تو 2-3 سال کا فرق عرف عام میں فرق نہیں سمجھا جاتا. ہاں اگر زیادہ فرق ہے کہ ایک کی عمر جو ہے وہ 10 سال، ایک کی عمر 20 سال ہے اور ایک کی عمر 35 سال ہے، تو اس میں مماثلت نہیں ہوئی، کیونکہ 15 سال کی جو عمر ہوتی ہے وہ فرق والی کہلاتی ہے. جمال کے اعتبار سے دیکھا جائے گا کہ اس جیسی خوبصورت وہ ہے یا نہیں ہے. خوبصورتی اور بدصورتی یہ بھی دیکھی جائے گی. مال کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے گا، عقل کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے گا، دین کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے گا، شہر کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے گا، زمانے کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے گا، باقرہ اور طیبہ ہونے کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے گا. اس لیے کہ ان چیزوں کی بنیاد پر مہر میں کمی و بیشی ہوتی ہے. عمر میں بھی کہ اگر کوئی عورت کم عمر کی ہے تو اس کا مہر زیادہ ہوتا، اگر زیادہ عمر کی ہے تو اس کا مہر کم ہوتا. جمال کے اعتبار سے کہ اگر کوئی عورت خوبصورت ہے تو اس کا مہر زیادہ ہوتا، اور اس کے مقابلے میں جو کم خوبصورت ہے اس کا مہر کم ہوتا. ایسی مال میں بھی مالدار عورتوں کا زیادہ مہر ہوتا. عقل کے اعتبار جو عاقلہ ہو، فاہمہ ہو، سمجھدار ہو اس کا مہر زیادہ ہوتا. جو دیندار ہو، تقوی پرہیزگاری والی ہو اس کا ہی مہر زیادہ ہوتا. شہر کے اعتبار سے بھی مہر میں فرق ہو جاتا کہ کسی شہر میں زیادہ مہر چلتا ہے، کہیں پر کم چلتا. زمانے کا بھی فرق پڑ جاتا کہ پہلے کے زمانے میں مہر کم ہوتا تھا، اب آج کافی زیادہ رکھنے لگے ہیں. بکارت اور سیابت کے اعتبار سے بھی ہوتا کہ اگر کوئی عورت باقرہ ہے تو اس کا مہر زیادہ ہوتا ہے، اس میں دلچسپی زیادہ ہوتی ہے برخلاف سیابت کے. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو اس جیسی عورت کا مہر مثل دیکھا جائے گا کہ اس جیسی کن کن چیزوں میں ہے. اگر ان چیزوں میں مماثل ہو رہی ہے تو اس عورت کا جو مہر ہے وہ اس کا مہر مثل کہلائے گا. جیسے میں مثال دے دوں آپ کو کہ اس کی چچیری بہن ہے اور اس کی چچیری بہن ہے اور وہ عمر، جمال، مال، عقل، دین اور شہر و عصر وغیرہ کے اعتبار سے، زمانے کے اعتبار سے وہ اسی کی طرح ہے، اور اس کا مہر جو رکھا گیا تھا وہ 2000 روپے رکھا گیا تھا، تو اس کا مہر مثل بھی 2000 روپے ہی ہوگا.
آ گئی بات سمجھ میں؟ جی جی حضرت. سب لوگوں کے ملا لیجیے، اسی کو بیان کیا ہے. وَمَهْرُ مِثْلِهَا مَهْرُ مِثْلِهَا مِنْ قَوْمِ أَبِيهَا وَقْتَ الْعَقْدِ. یہ وقت العقد یہ متعلق ہے دوسرے مہر مثل سے. اور پہلے مہر مثل سے مراد جو ہے وہ معنی اصطلاحی شرعی ہے نا، مہر و مثلہا، تو اس سے مراد جو ہے وہ معنی اصطلاحی ہے. اور دوسرا مہر مثل ہے، اس سے مراد جو ہے معنی لغوی ہے. تو اسی اعتبار سے ترجمہ کر لیں. اور عورت کا مہر مثل اس جیسی کا مہر ہے، اس جیسی عورت کا مہر ہے عقد کے وقت من قوم ابیہا، کہ وہ عورت جو ہے وہ اس کے باپ کی قوم سے ہو. یثبت مہر مثلہا، کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کا مہر مثل ثابت ہوگا، اس جیسی کا مہر ثابت ہوگا. ثم بینہ بقولہ مہر مثلہا، پھر مصنف نے اس کو بیان کیا اپنے قول مہر مثلہا سے. فیراد بالاول المعنى المصطلح شرعا، تو اول سے یعنی اب جو پہلا مہر مثل ہے تو اول سے مراد دیا گیا ہے معنی اصطلاحی شرعی، اور بالثانی المعنى اللغوی، اور ثانی سے معنی لغوی مراد لیا ہے. یہ گویا کہ ایک اعتراض کا جواب دیا ہے. اعتراض یہ دیا ہے مہر و مثلہا کہ پہلا مہر و مثلہا مبتدا ہے، دوسرا مہر و مثلہا خبر ہے. تو یہاں پر تو اخبار الشیء بنفسی لازم آ رہا کہ اس کا مہر مثل اس جیسی کا مہر ہے، اس کا مہر اس کے مثل کا مہر ہے، یا لفظی ترجمہ کریں اس کے مثل کا مہر اس کے مثل کا مہر ہے. یا تو اخبار الشیء بنفسی لازم آ رہا ہے. تو جواب دیا کہ یہاں پر اخبار الشیء بنفسی نہیں ہے، بلکہ پہلے مہر مثل سے مراد معنی اصطلاحی ہے اور دوسرے مہر مثل سے مراد معنی لغوی ہے، لہذا اخبار الشیء بنفسی نہیں ہے. اسی لیے بیان فرما دیا. تو اول سے معنی اصطلاحی مراد لیا گیا ہے شرعی طور پر، اور ثانی سے مراد لیا گیا ہے معنی لغوی. مطلب کیا ہے؟ اے مہر امرأۃ مماثلۃ لہا وہی من قوم ابیہا، یعنی اس عورت کا مہر جو کہ اس کے مماثل ہے، منکوحہ کے مماثل ہے، اس حال میں کہ وہ عورت اس کے باپ کی قوم سے ہو. ثم بینا ما به المماثلۃ بقولہ، پھر مصنف نے اس وصف کو بیان کیا کہ جس کے ذریعے سے مماثلت ہوتی ہے اپنے قول سنن سے. تو ترجمہ یوں کریں گے کہ مماثلت اور اس جیسی عورت کا مہر ہے جو عورت ہو اس جیسی عمر کے اعتبار سے، و جمالاً اور خوبصورتی کے اعتبار سے، و مالاً اور مال کے اعتبار سے یا مال میں، و عقلاً اور عقل میں بھی مماثلت کا اعتبار ہے، و دیناً اور دین کے اعتبار سے بھی، و بلداً و عصراً اور شہر اور زمانے کے اعتبار سے، و بکارتاً و سیابتاً اور باقرہ اور طیبہ ہونے کے اعتبار سے بھی. فَإِن لَّمْ تُوجَدْ مِنْهُمْ فَمِنَ الْأَجَانِبِ، اب یہ بیان فرمایا کہ اگر اس کے باقی قوم سے کوئی ایسی عورت نہ پائی جائے جو اس جیسی ہو ان امور میں، تو کیا کریں گے؟ تو کہتے ہیں اجنبی عورتوں میں دیکھ لیا جائے کہ اجنبی عورتوں میں اس جیسی عورت کا مہر کتنا ہوتا ہے. قطع باشد کوئی بھی عورت ہو اجنبیہ میں سے، لیکن اس جیسی اگر وہ ہے سن جمال مال وغیرہ کے اعتبار سے، تو جو اس کا مہر ہوگا وہی اس کا مہر مثل ہوگا. اسی کو بیان فرمایا فَإِن لَّمْ تُوجَدْ مِنْهُمْ فَمِنَ الْأَجَانِبِ، تو اگر ان میں سے نہ پایا جائے، اس کی باقی قوم سے نہ پائی جائے کوئی، فَمِنَ الْأَجَانِبِ تو اجنبیوں میں سے ہے. لا مہر امہا وخالتہا الا اذا كانتا من قوم ابیہا، اس کی ماں اور اس کی خالہ کا مہر اس کا مہر مثل نہیں ہوگا. ہاں اگر ماں اور خالہ جو ہیں وہ باپ کی قوم سے ہوں، ماں اور خالہ باپ کی قوم سے ہوں، تو ماں اور خالہ کا مہر جو ہے وہ اس کا مہر مثل کہلائے گا، ہو جائے گا.
ماں باپ کی قوم سے کیسے ہوگی؟ کہتے ہیں وہ وہی طور ہو جائے گی کہ اس کی ماں جو ہے وہ اس کے باپ کے چچا کی بیٹی ہو، اس طور پر کہ باپ نے اپنے باپ کے چچا کی بیٹی کے ساتھ نکاح کیا ہو، یعنی چچیرے تہرے بھائی بہن نے نکاح کیا ہو، تو ماں جو ہے اس کی وہ باپ کے خاندان سے ہی ہوئی، باپ کی قوم سے ہی ہوئی، تو لہذا اس صورت میں ماں اور خالہ کا مہر جو ہے وہ اس کا مہر مثل ہو جائے گا۔ بتائیے آخری والی بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ لا مہر امیہا و خالتہا، ابھی سمجھ میں نہیں آئی۔ ارے بھائی ابھی ہم نے بیان کیا کہ اس جیسی عورت کا مہر مثل ہوگا جو عورت اس کے بابی قوم سے ہوگی، تو آپ سمجھ میں آئی گیا ہوگا؟ جی جی، یعنی اس جیسی عورت جو ہے اس کے باپ کے خاندان کی دیکھی جائے گی، ماں کے خاندان یعنی نانا وغیرہ کے خاندان کی نہیں دیکھی جائے گی، جیسے ماں ہے، خالہ ہے وغیرہ۔ ہاں اگر ماں اور خالہ جو ہیں وہ باپ کے خاندان سے ہوں، ماں اور خالہ باپ کے خاندان سے ہوں، تو اس صورت میں ماں اور خالہ کا مہر اس عورت کا مہر مثل کہلائے گا، بیٹی کا مہر مثل کہلائے گا۔ جیسے کہ مان لیجیے اویس نے نکاح کیا اپنے چچا کی بیٹی کے ساتھ، چچیری بہن کے ساتھ، اب اس کے بعد میں ان کے واسطے سے ایک بچی پیدا ہوئی، تو اس کے واسطے سے ایک بچی پیدا ہوئی، تو اب اس بچی کا مہر مثل جو ہے وہ اویس کی بیوی کا مہر ہو جائے گا۔ اس بچی کا مہر مثل اویس کی بیوی کا مہر ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اویس کی جو بیوی ہے وہ باپ کے خاندان سے ہی ہے۔ ارے باپ کے خاندان سے ہے نا، چچا کی بیٹی ہے تو باپ کے خاندان سے ہوا دادا، باپ دادا وغیرہ۔ ہاں اگر جو ہے چچا کی بیٹی نہ ہوتی اویس کے نکاح میں، بلکہ دوسرا رشتہ ہوتا، نانا کی طرف کا ہوتا الگ بالکل، تو اس صورت میں اس لڑکی کا مہر جو ہے وہ ماں کا، اس لڑکی کا مہر مثل جو ہے وہ ماں کا مہر نہیں ہو سکتا تھا۔ اسی کو بیان فرمایا لا مہر امیہا و خالتہا، ماں اور اس کی خالہ کا مہر مثل نہیں کہلائے گا، الا اذا کانت من قوم ابیہا، مگر جبکہ وہ دونوں اس کے بابی قوم سے ہوں، اذا کانت امہا بنت عم ابیہا، یعنی جب کہ اس کی ماں اس کے باپ کے چچا کی بیٹی ہو۔ سمجھ آ گئی بات یہ؟ جی سب ہاں جی، یہ بھی نکاح فاسد ہے۔ کسی کچھ پوچھنا؟ وہ عدت میں ہے اس کی، دوسری بہن سے نکاح کرنا یہ بھی نکاح فاسد ہے۔ 4 بیویاں پہلے سے ہیں، 5ویں سے نکاح کرنا یہ نکاح فاسد ہے۔ تو اگر مسئلہ یہ ہے کہ کسی مرد نے کسی عورت سے نکاح فاسد کیا اور ابھی اس مرد نے اس عورت سے وطیق نہیں کی ہے، دخول نہیں کیا ہے، اگرچہ خلوت ہو گئی ہو خلوت صحیحہ، تو عقد فاسد میں شوہر کے اوپر بغیر وطی کے کچھ بھی لازم نہیں ہوگا۔ ہاں اگر شوہر نے وطی کر لی عورت سے عقد فاسد میں کہ جو نکاح ہوا تھا نکاح فاسد ہوا تھا، اور نکاح فاسد کے بعد شوہر نے عورت سے وطی کر لی، تو وطی کرنے کی صورت میں مہر مثل لازم ہو جائے گا۔ اور عقد میں جو مہر مقرر کیا تھا
جو مسمہ ہے تو مہر مثل مسمہ پر زائد نہیں کیا جائے گا. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر مہر مثل جو ہے وہ مسمہ کے مساوی ہو یا مہر مثل جو ہے وہ مسمہ سے کم ہو تو مہر مثلی لازم و واجب ہوگا، اور اگر زائد و مہر مثل تو زیادتی واجب نہیں ہوگی. جیسے کہ نکاح کیا کسی عورت کے ساتھ تو اس کا مسمہ تھا 2000، تو 2000 مسمہ تھا، 2000 مقرر کیے گئے تھے، لیکن نکاح فاسد تھا، نکاح فاسد میں 2000 مقرر کیے گئے تھے اور شوہر نے وصی کر لی تو مہر مثل لازم ہو جائے گا. اور مہر مثل اگر مساوی ہے مسمہ کے، مثال کے طور پر مہر مثل بھی اس کا 2000 روپے ہے اور مسمہ بھی 2000 روپے ہے تو اسے مہر مثلی ملے گا، 2000 روپے ملیں گے. یا جو ہے مہر مثل ملے گا اگر مہر مثل جو ہے وہ کم ہو مسمہ سے، مسمہ ہے 2000 اور مہر مثل ہے اس کا 1900، تو اس صورت میں بھی اسے مہر مثلی ملے گا یعنی 2000 ملیں گے. لیکن اگر اس کا مہر مثل جو ہے وہ 2000 نہ ہو کر کے زیادہ ہو، مثلا 2500 ہو مہر مثل اور مسمہ ہے 2000، تو جو زیادتی ہے وہ زیادتی واجب نہیں ہوگی بلکہ مہر مثل کے مقدار ہی دیا جائے گا یعنی 2000 دیے جائیں گے. سمجھ میں آیا مسئلہ نہیں آیا؟ جی حضرت آ گیا تھا. چلیے، وجہ اس کی یہ ہے کہ جو نکاح فاسد ہے، نکاح فاسد واجب الرفع ہوتا ہے، اس کو ختم کرنا ضروری ہوتا ہے، لازم ہوتا ہے. لہذا عقد کی وجہ سے کوئی چیز لازم نہیں ہوگی کہ جیسے کہ نکاح صحیح ہو تو نکاح صحیح جیسے ہی ہوا ویسے ہی کچھ نہ کچھ لازم و واجب ہو جاتا ہے. لیکن اگر عقد فاسد ہے تو عقد فاسد واجب الرفع ہوتا ہے، تو محض عقد سے کوئی چیز واجب نہیں ہوگی اور نہ خلوت سے اور نہ مس وغیرہ سے. ہاں اگر شوہر نے وصی کر لی عورت سے تو منافع بضع کی تحصیل پالی گئی، اور منافع بضع کی تحصیل جو ہے وہ مال سے خالی ہے نہیں. آپ پڑھ چکے ہو ان تبتغوا باموالکم کہ مالوں سے تلاش کرو، تو جب اسے منافع بضع حاصل ہو گئے اور منافع بضع جو ہے وہ مال سے خالی ہوتا نہیں ہے تو لہذا مہر مثل لازم ہوگا، مسمہ لازم نہیں ہوگا، اس لیے کہ عقد فاسد ہو گیا ہے. اور مسمہ جو ہے عقد کی وجہ سے ہی ہوتا ہے، جب عقد فاسد ہے تو مسمہ تو لازم نہیں ہوگا لیکن مہر مثل لازم ہو جائے گا. اب ملا لیجیے ترجمہ آپ اس کا. ولا یجب شیء، اور کوئی چیز واجب نہیں ہوگی بغیر وصی کے، فی عقد فاسد، عقد فاسد میں. وَإِنْ خَلَا، اگرچہ خلوت ہو گئی، فَإِنْ وَصِيَ فَمَهْرُ الْمِثْلِ، تو اگر وصی کر لی شوہر نے فَمَهْرُ الْمِثْلِ تو مہر مثل ہوگا. وَلَا يُزَادُ عَلَى مَا سُمِّيَ، اور مہر مثل اس پر زائد نہیں کیا جائے گا جو مقرر کیا گیا ہے، یعنی مسمہ پر زائد نہیں کیا جائے گا. اِن كَانَ مَهْرُ الْمِثْلِ مُسَاوِيًا لِلْمُسَمَّى، اب اس کی وضاحت کر دی، یعنی اگر مہر مثل مسمہ کے مساوی ہے او اقل یا مسمہ سے کم ہے فمہر المثل واجب، تو مہر مثل واجب ہو جائے گا یعنی 2000 روپے واجب ہو جائے گی اگر مسمہ جو ہے وہ 2000 یا 2000 سے کم ہے. وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ لَا تَجِبُ الزِّيَادَةُ، اور اگر مہر مثل نہیں، اور اگر زیادہ ہو، مہر مثل اگر زیادہ ہو لا تجب الزیادۃ، تو زیادتی واجب نہیں ہوگی کیونکہ عورت اپنے مہر مثل کی کمی پر راضی ہے.